بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آیت کریمہ ہمیں تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس، ہم نے جن اور انس جنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جو جنات ہیں اور جو انسان ہیں تو ان کی تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ جل شانہ نے بتایا کہ یہ اللہ کی عبادت ہے. دونوں وہ مخلوق ہیں. یہ وہ ترجمہ ہے جو ہمارے ہاں علماء کرتے ہیں اور تقریباً جتنے مترجمین ہیں قرآن مجید کے مفسرین ہیں تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو ٹھیک ہے، یہ ترجمہ صحیح ہے، لیکن اس آیت کے ضمن میں جو صوفیہ کا موقف ہے یا ان کی تعبیر ہے تو وہ تھوڑی ہی مختلف ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے، ایک تو جن کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، ایک انس کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے اور ایک عبادت کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے. تین اصطلاحات استعمال ہوئی. تو ہمارے عام طور سے جو تصور ہے جن کے بارے میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جن جو ہے یہ خاص قسم کی مخلوق ہے اور کوئی اس کی شکل کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ بتاتے ہیں جن ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جن سے مراد اللہ کی وہ ساری مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. جن کہتے ہیں غیر مری مخلوق، انویزیبل، وہ اللہ کی مخلوق جو انسانوں کو نظر نہیں آتی، وہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ جن کے ہے. وہ بہت زیادہ ہے انسانوں کے مقابلے میں. انسان جو پوری دنیا میں 8.5 ارب دنیا میں تقریباً، لیکن اللہ کی وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی. اب یہ جو مخلوق ہے اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں. جس طرح انسانوں میں جو مخلوق ہے انسان ہے، تو انسانوں میں بھی بہت تنوع ہے، ورائٹی ہے. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو مثبت ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں جو منفی ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں جو صحیح اور صالح ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو معذور ہیں. تو بہت طبقات ہیں اور مراتب انسانوں کے. اس
اسی طرح جو جن ہیں وہ مخلوق جو نظر نہیں آنے والی مخلوق ہے، تو ان میں بھی بڑے مراتب۔ آپ دیکھیں کہ فرشتے بھی نظر نہیں آتے، فرشتے بھی اس مخلوق میں سے ہیں کہ جو انسانوں کو نظر نہیں آتے، نورانی مخلوق۔ لیکن فرشتے جو ہیں تو وہ ان کی جو تخلیق ہے، وہ ان کا جو وجود ہے وہ بالکل مثبت ہے۔ فرشتوں سے کوئی غلط کام سرزد نہیں ہوتا، اس لیے کہ نورانی مخلوق۔ ان کے مقابلے میں جو ناری مخلوق ہے، تو ناری مخلوق بھی جن ہے، لیکن ناری مخلوق سے کوئی اچھا کام نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ غلط کام کرتے ہیں، بگاڑ کرتے ہیں، کائنات میں فساد پھیلاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، جن ہے اور انس ہے، تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں جو مخلوق ہیں اللہ کی مخلوق ہے۔ ظاہر ہے کہ غیر مری مخلوق کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ہم ہمارے لیے وہ جن ہیں، ہم ان کے لیے جن ہیں، اس لیے کہ ہم ان سے مختلف ہیں، جس طرح وہ ہم سے مختلف ہیں، ہم ان سے مختلف ہیں۔ تو یہ جو اس آیت کریمہ میں فرمایا، تو صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ محدود نہیں ہے، اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے کسی خاص مخلوق کر کے جن سے مراد فلاں قسم کی مخلوق ہے، بلکہ جن سے مراد تمام اللہ کی وہ مخلوق ہے جو نظر نہ آنے والی مخلوق ہے۔ اس لیے جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتا، جنت میں پوشیدہ ہے، اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں۔ تو جو چیز بھی جو ہے اجنہ کہتے ہیں، جب بچہ جو ہے جب کنسیپشن ہوتی ہے تو وہ کنسیپشن کے بعد ماں کے جو ہے وجود میں جو کنسیپشن ہوتی ہے وہ جنین کہتے ہیں، نظر نہیں آتا۔ تو یہ عربی میں جن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ تو اللہ کی وہ مخلوق جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے وہ بہت بڑی مخلوق ہے اور خرب مخلوق ہے اور قسم قسم کی مخلوق ہے۔ یہ تمام کی تمام مخلوق جو ہے بنیادی طور پر اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ کی عبادت ہر ایک جو ہے جس مقصد کے لیے جس کو پیدا کیا ہے وہ اس مقصد کو پورا کرتا ہے۔ تو وہ جب اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے تو یہ اس مخلوق کی عبادت ہے۔ انسان مختلف مخلوق ہے اللہ کی، تو اس لیے اللہ جل شانہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انتظام فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور پھر کتابوں کا سلسلہ، کتابوں کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ فرمایا اور کرتے کرتے یہ انبیاء علیہ السلام کو لاکھوں کی تعداد میں اس دنیا میں، پھر ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے، ان تعلیمات کی ترویج کے لیے اللہ نے اپنی مخلوق پیدا کی اور انہوں نے ان تعلیمات کو حاصل کیا اور اس کی اطاعت اور ترویج پورے سے کرنا جیسے کر رہے ہیں۔ تو ایک تو اس آیت کریمہ میں جن اور انس کی جو اصطلاح ہے تو صوفیاء کرام کے نزدیک یہ محدود اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی اصطلاح ہے کہ جس میں اللہ کی ساری مخلوق آتی ہے، غیر مری مخلوق اور جو مری مخلوق ہے انسان سوال۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کے لیے جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ لیعبدون، کہ ہم نے دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کو بھی جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس بات پر
جو ہے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو انسان جو ہے اب اس کے معنی کہ 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، 24 گھنٹے عبادت میں اگر اللہ نے اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہے، تو پھر اس کا معنی ہے کہ انسان 24 گھنٹے لگا رہے، سجدے میں رہے اور رکوع میں رہے اور عبادت میں رہے اور ذکر میں رہے پھر اس کو اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اس آیت کی روح سے اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو یعبدون کا کلمہ استعمال ہوا ہے تو یہ اس کا مفہوم مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اور جنات کو عبد کی طرح لینا چاہیے، غلام کی طرح لینا۔ عربی میں عبد کہتے ہیں غلام، جس طریقے سے ایک عبد ایک غلام اپنے آقا کی خوبصورتی کے لیے ہر وقت ہو، اس کی زندگی جو گزرتی ہے تو وہ ہر وقت اس سوچ میں رہتا ہے، اس کوشش میں رہتا ہے کہ میرا جو مالک ہے مجھ سے خوش ہے۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ عبادت سے مراد محدود تصور نہیں ہے۔ جو لوگ یہ لیتے ہیں کہ عبادت سے مراد صرف یہ جو ہمارا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ یعبدون کا مفہوم یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کی مخلوق کو عبد بن کر لینا چاہیے۔ عبد جو ہے وہ کس طرح رہتا ہے؟ عبد کی تمام جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، غلام کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، تو وہ اپنے آقا کی مرضی کو مطابق۔ تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ میری مرضی کے مطابق رہے۔ میں جو چاہتا ہوں کہ میرا بندہ اس طرح رہے، جب وہ طرح رہتا ہے تو عبد ہے۔ اور جو آدمی اپنی مرضی سے رہتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو عبد تو نہیں رہا۔ اگر ایک غلام اپنی مرضی سے رہتا ہے اور اپنے آقا کی مرضی سے نہیں رہتا تو ظاہر ہے کہ پھر آقا تو اس کو سرزنش کرے گا، پھر وہ کہے کہ تم کو میرے غلام ہوتے ہوئے تم کیا کرتے، تم کو جو کچھ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ تو یہاں بھی اس آیت کریمہ میں ہمارے اکثر جو علماء ہیں جب وہ اس آیت کو بیان کرتے ہیں تو وہ اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ یعبدون، کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا تو وہ عبادت نہیں کرے اور ہر وقت عبادت کرے۔ تو صوفیاء کرام نے بعض صوفیاء نے کا جو ہے مفہوم یہ بیان کیا کہ اللہ یعرفون، کہ اللہ نے جو ہے انسانوں کی ذمہ داری یہ رکھی ہے تو وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی جو معرفت ہے، اللہ کی جو حقیقت ہے اور اللہ جل شانہ کا وجود ہے، اس وجود کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ کا وجود کتنا بڑا وجود ہے۔ اور یہ جو اکبر کہتے ہیں جن میں کوئی بات کہتے ہیں تو صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر معرفت، کہ انسان اگر مسلسل اللہ کی بڑائی کا بیان کرتا ہے تو اس سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ اور کچھ صوفیاء کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے۔ تو حدیث میں بھی جو سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ مجھے اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں کہ احسان کیا تھا، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا کہ آپ عبادت کریں اللہ کی، اس طریقے سے کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کو، اس تصور کی۔ تو یہ ترجمہ بھی ہمارے عام علماء کرتے ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے ان تعبد اللہ، کہ آپ اللہ کی عبودیت اختیار کریں، اللہ کے عبد بن کر رہیں اور اس حالت میں رہیں ہر وقت کہ اللہ آپ کو دیکھے۔ جب ایک انسان ہر وقت اپنے آپ کو نگرانی میں تصور کرتا ہے کہ میرا کوئی نگران ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس سے لغزش نہیں ہوتی،
لفظ اس وقت ہوتی ہے جب آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ دیکھنے والا نہیں، پھر اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ عبدیت جو ہے یہ بہت بڑا مقام ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے بہت مراحل کی ضرورت ہوتا ہے۔ انسان کو جو عبدیت ملتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو، اللہ کے رسول کو عبد کرنا، اسری بعبدہ۔ اور ہم لوگ بھی جب جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ۔ تو یہ مقام عبدیت جو ہے یہ انبیاء کو حاصل ہوتا ہے سب سے زیادہ، اور انبیاء کے جو فالوور ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور ہم نے جنات کو، ساری مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا ہے۔ تخلیق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری مرضی کے مطابق، اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی منمانی نہ کریں بلکہ ہماری مرضی کے مطابق رہیں۔ تو جب ہماری مرضی کے مطابق رہیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو یہ جو انسان کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، اس میں بہت سارے اعمال ہیں، لیکن بنیادی عمل جو ہے وہ ذکر کا عمل ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام ذکر پر سب سے زیادہ غور دیتے ہیں، اللہ کے رسول کی ذکر پر زیادہ لوگ نہیں کرتے۔ تو ہم لوگ بھی یہ تو ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ ذکر و ذکر انفرادی طور پر ہوتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر بھی ہم کبھی کبھار جمع ہوتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ تو اس ذکر کی بڑی برکات ہوتی ہیں، جن کو پوری کے ساتھ سرور کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسی مجلس کو فرشتے کام لیتے ہیں، اور جب تک وہ مجلس رہتی ہے تو فرشتے مجلس والوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں درود سے،